جب قیامت ٹوٹی، پہلا منظر۔ تاریخ 6 اگست 1945، مقام بحر الکاہل کا جزیرہ ٹینین، وقت 2 بجے شب۔ قیامت لے جانے والی سواری B-29 بمبار اسپیشل، جہاز کو دیا جانے والا نام انولا گے، پائلٹ کرنل پال ٹائبٹس۔ قیامت ایٹم بم کا نام لٹل بوائے، لمبائی 10 فٹ، قطر 28 انچ، وزن 9000 پاؤنڈ، تقریباً 4.5 ٹن، تابکاری قوت 20 کلو ٹن، ہدف 1570 میل دور 6 جزیروں پر مشتمل جاپان کا شہر ہیروشیما، تقریباً 6 گھنٹے کا سفر۔ دوسرا منظر، ہیروشیما شہر میں زندگی کی چہل پہل شروع ہو چکی تھی۔ صبح 7 بجے خطرے کا سائرن بجا، تھوڑی دیر بعد ایک امریکی موسمی طیارہ گزرا، کچھ ہی دیر بعد آل کلیئر کا سائرن بجا اور زندگی پھر چل پڑی۔ برپا ہونے والی قیامت سے بے خبر لوگ کاموں میں مشغول ہو گئے۔ موسمی جہاز نے آنے والے حملہ آوروں کو سب ٹھیک ہے کا پیغام بھیجا۔ تیسرا منظر، انولا گے 47,000 فٹ کی بلندی پر صرف 17 سیکنڈز کے فرق سے ہدف کے قریب پہنچ چکا تھا۔ 2 مزید طیارے ساتھ تھے جن کا کام تصویریں لینا اور دیگر فنی معلومات جمع کرنا تھا۔ تینوں جہاز 30,800 فٹ کی بلندی پر آ گئے۔ شہر کو جوڑے رکھنے والے 81 پلوں میں سے مرکزی پل ہدف تھا۔ چوتھا منظر، جہاز کے عملے نے آنکھوں پر سیاہ چشمے چڑھا لیے۔ 8:15 پر جہاز کا نچلا حصہ کھلا اور قیامت تیزی سے شہر کی طرف بڑھنے لگی۔ 43 سیکنڈ بعد ہدف سے صرف 800 فٹ دور، زمین سے تقریباً 1980 فٹ اوپر، تاریخ کا پہلا ایٹم بم انسانی آبادی پر پھٹا۔ پائلٹ کو چشمہ لگانے میں کچھ دیر ہو گئی۔ اسے محسوس ہوا انتہائی تیز روشنی آنکھوں کو چیرتی ہوئی خنجر کی طرح دماغ میں اتری۔ ایک زبردست جھٹکا لگنے کے ساتھ ہی جہاز مڑ گیا۔ پانچواں منظر، زمین پر درجہ حرارت آنن فانن 4000 ڈگری فارن ہائٹ ہو گیا۔ یہ لوہے کو پگھلانے کے لیے درکار درجہ حرارت سے دگنی تھی۔ سب سے ہولناک منظر اس ایٹمی چھتری کے بادل کا تھا جو صرف 3 منٹ میں 3000 فٹ کی بلندی پر پہنچ گیا۔ اس کا قطر 280 میٹر اور درجہ حرارت 5000 ڈگری سینٹی گریڈ تھا۔ جب جہاز نے جائزہ لینے کے لیے شہر کا چکر لگایا تو نیچے آگ اور دھوئیں کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ کو پائلٹ کیپٹن رابرٹ لیوس کے منہ سے بے ساختہ نکلا، او میرے خدا، یہ ہم کیا کر بیٹھے۔ چھٹا منظر، اندازاً 76,000 عمارتوں میں سے 70,000 تباہ ہو گئیں۔ لوہے اور پتھر پگھل گئے۔ 80,000 سے 1,40,000 افراد آنن فانن ہلاک ہو گئے۔ کچھ دنوں میں تعداد 2,37,000 ہو گئی۔ 3,000 بچے حاملہ ماؤں کے پیٹ سے نکل آئے تھے۔ ہزاروں لوگ اندھے ہو گئے، ہزاروں بہرے ہو گئے، محتاج اور اپاہج تھے۔ بچ جانے والے اذیت ناک زندگی جینے والے کہتے وہ لوگ خوش قسمت تھے جو فوری مر گئے۔ ساتواں منظر، زمانہ انسانوں کو کیسے کیسے نفسیاتی تجربات سے گزارتا ہے۔ جب ایٹم بم حملے کے 44 سال بعد اگست 1989 میں ہیروشیما میں ہلاک شدگان کی یاد منائی جا رہی تھی تو ایک امریکی پادری جارج زبیلکا نے خصوصی دعا میں شرکت کے لیے جاپان کا سفر اختیار کیا تھا۔ ہیروشیما میں جب وہ مقتولین کے لیے زیر لب دعائیں پڑھ رہا تھا تو اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ یہ جارج زبیلکا کون تھا؟ یہ شخص اگست 1945 میں جزیرہ ٹینین میں سرکاری پادری کے فرائض انجام دے رہا تھا۔ 6 اگست 1945 کو نصف شب کے بعد جب انولا گے ایٹم بم لاد کر ہیروشیما پر حملے کے لیے تیار ہو گیا تو نوجوان پادری جارج زبیلکا نے صبح کے خوشگوار خنکی میں اس طیارے کے عملے کی کامیابی کے لیے خصوصی دعا کی تھی کہ طیارہ دشمنوں کو کامیابی کے ساتھ نشانہ بنائے اور پھر عملے کے ساتھ بخیریت واپس آ جائے۔ پادری زبیلکا پر جب ہیروشیما کی تباہی کی داستان اپنی المناکیوں کے ساتھ واضح ہوئی تو پھر کبھی بھی وہ چین کی نیند نہ سو سکا۔ اس کا کہنا تھا کہ اپنی خصوصی دعا کا اصل مطلب اور حقیقت جاننے کے بعد وہ ہر لمحہ جہنم میں رہا اور آخرکار اس نے فیصلہ کیا کہ اسے اس جگہ جانا چاہیے اور ہلاک شدگان کے لیے خصوصی دعا میں شریک ہونا چاہیے۔ شاید اسی طرح اس کا احساس گناہ کچھ کم ہو۔